غیر شرعی تقریبات میں شرکت۔ نساء اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دیں اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو میرا، کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ بگڑ گئے، ایسے بہت کم ہیں کہ حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ نہیں بگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور سے، ان غیر محرم مردوں سے، تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں۔ تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے۔ اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ نے، تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے۔ رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا، تو بہن کی شادی میں آپ ہاں ٹھیک ہے، برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے، اصل مقصد تو ہے پورا جسم ڈھانپنا، تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو، وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہوں، اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں، وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں، کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے، وہاں سے کیا اٹھ کے، تو پھر ساری زندگی پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں، شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے۔ شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو۔ آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے، کوئی گناہ کی محفل ہے، تو اس کے ذمے یہ لازم تھا۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں، ورنہ سوچیں نا آپ خود صبح و شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں، تو یہ اس کے ذمے لازم تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ اس کی ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی، یا
ناچ گانے کی محفل ہو تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا، یہ تو صبح شام کی ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے۔ تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے، آپ کھانا کھانے جاتے ہو، وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ۔ تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا، آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو اس